اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ٹھیک ہوں گے؟ جی، آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک سچا قصہ جو بھی چند دن پہلے ہی پیش آیا۔ غالباً جو ہے یہ 23-24 کی درمیانی رات تھی جب سنسان سڑک پر لاہور کے ایک انسان کو گولی مار کے زندگی سے آزاد کر دیا گیا۔ وہ لڑکا کون تھا اور اس کو کس نے مروایا تھا، آئے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تھانہ کوٹ لکھپت میں ایک لڑکی گرفتار ہے، آسیہ، جو ہجویریہ ہاؤسنگ اسکیم کی رہنے والی ہے، اور وہ لڑکا جو مارا گیا وہ اس کا بھائی تھا، جس کو اس نے اپنے وقاص نام کے پھپھوزاد بھائی، جو اس کا آشنا بھی تھا اور پھپھوزاد بھائی بھی تھا اور منگیتر بھی تھا، اس کی مدد سے اور شوٹرز کی مدد سے جو ہے مروا دیا۔ کیوں مروایا گیا؟ اس کے پیچھے بظاہر تو وہ معمولی وجہ بتاتی ہے کہ بھائی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہاں پہ شادی کی جائے، اور اس لیے جو ہے یہ عدنان اس کا بھائی کا نام تھا، اور وہ منگنی اس کی پھپھوزاد بھائی سے جو ہے 4-5 ماہ پہلے منگنی ہو چکی تھی۔ اور یہ جو لڑکا ہے وقاص، یہ اٹلی میں رہائش تھی اس کی، اٹلی میں رہتا تھا، اور یہ سٹور مینیجر تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کچھ اس کی ایسی باتیں ہوں گی جن کی وجہ سے عدنان جو ہے اس کا بھائی اس کو ناپسند کرتا تھا۔ تو اس چکر میں کہ بھائی اختلاف کرتا تھا اور روک ٹوک کرتا تھا، تو اس نے جو ہے اپنے بھائی کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کے مروا دیا۔ ہوا یوں کہ اس کا بھائی جو کنوارا بھائی تھا، سب سے بڑا، یہ تین بہنیں اور ایک بھائی تھا، بھائی سب سے بڑا ہے، تقریباً 39 سال اس کی عمر ہے، اور اس سے چھوٹی یہ 3 بہنیں تھیں، اور یہ درمیان والی بہن تھی۔ اس آسیہ نے اپنے بھائی کے روکنے ٹوکنے پہ، شادی سے منع کرنے پہ، جو ہے اپنے اس منگیتر کے ساتھ مل کر ایک پلان تیار کیا، اور اس کو اس بات پہ راضی کیا کہ جو ہے ہم عدنان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے شادی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس نے پہلے تو ڈرایا دھمکایا اپنے، اب وقاص چونکہ اٹلی میں بیٹھا ہوا تھا تو اس لیے اپنے بھائی عباس کے ذمہ یہ لگایا، جو شاہدرہ میں رہتے تھے، کہ تم اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور اگر نہیں مانتا تو جان سے ختم کر دو۔ انہوں نے پہلے اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن جب یہ باز نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے سنسان سڑک پہ اس کی پہلے ریکی کی، شوٹرز کی مدد سے ریکی کی، اور دیکھا اس کی روٹین کیا ہے۔ یہ کیونکہ یہ بھائی جو تھا یہ اسپیئرس پارٹس کی ان کے ابو کی شاپس تھیں، اور بھائی جو تھا وہ بیکرز کا کام سیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا خواب تھا کہ میں بیکرز کا کام سیکھ کے اپنا ایک بڑا جو ہے وہ بیکری بناؤں اور چلاؤں، اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے بیکرز میں مختلف آئٹم سیکھ رہا تھا، اور وہاں وہ رہتا تھا ہاسٹل میں۔ تو انہوں نے ریکی کر کے اس کے آنے جانے کے اوقات پہ نظر رکھی، اور اسی طرح جب وہ رات کے 3 بجے ریسکیو والوں کا فون آتا ہے ان کے ابو کو کہ 23-24 کی درمیانی شب تھی کہ عدنان کا مرڈر ہو گیا۔ اب کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا ان لوگوں نے کہ انہوں نے راستے سے ہٹانا ہے، تو انہوں نے شوٹرز کی مدد سے اس کو ہٹا دیا۔ پھر وقاص جو ہے وہ اگلے دن کال کر کے تعزیت بھی کر رہا ہے۔ یہ سب عباس، اس کے گھر والے بھی تعزیت کرنے آتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، سب کاموں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہمت دیکھیں۔ ہمارے پولیس والے بھائی وہ بھی جو ہیں موقع پہ پہنچتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہاں سے ان کو کوئی کلیو ملتے ہیں،
جو اس کے ہاسٹل ہے وہاں سے، اور وہاں سے انہوں نے کیمرے کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ جو دو شخص موقع واردات پہ تھے وہی دو شخص جو ہے اس کے ہاسٹل کے آس پاس بھی پائے گئے ہیں، تو وہاں سے وہ ان کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس لڑکی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور عباس کے ذریعے جو ہے وہ ٹریس ہو جاتے ہیں اور بات لڑکی تک آئے۔ اب پولیس ان کے گھر آتی ہے تو اس کے پاس آ کے پولیس اس سے اس کا موبائل فون لے لیتی ہے آسیہ کا، اور اس کو تھوڑا سا کہتی بھی کہ ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں، ہم آپ کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی گھبرا جاتی ہے رات کو، اس کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو میرا جب موبائل فون لے گئے ہیں اور اس میں میرا سارا کتا چھٹا وہ نکال لیں گے، تو وہ گھبرا جاتی ہے کہ مرنا تو میں نے ہی ہے نا، تو کیوں نہ میں کنفیس کر لوں۔ تو اگلے ہی دن صبح وہ 9-10 بجے جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کنفیس کرتی ہے، جس پہ ماں باپ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ تم نے کام کرنے سے پہلے جو ہے مشورہ ہی کر لیا ہوتا، تمہیں رحم نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ کنفیشن کرنے کے بعد اسے پولیس کو دے دیا جاتا ہے، ماں باپ پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ گرفتار ہو جاتی ہے۔ اب یہ لڑکی کوئی معمولی اور عام سی لڑکی نہیں تھی، پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، ایم اے اس نے کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے سی ایس ایس کے پیپر بھی دیے ہوئے تھے جو کلیئر کیے ہوئے تھے، صرف ایک پیپر ہے، سی ایس ایس میں 12 پیپر ہوتے ہیں جس میں سے 11 اس نے کلیئر کر لے تھے، اور ایک پیپر جو تھا وہ اس کا رہ گیا تھا۔ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس لڑکی نے یہ کام اپنے عاشق ہی کہوں گی میں، منگیتر بھی ہے، عاشق بھی ہے، پھوپھوزاد بھی ہے، اس کے ساتھ مل کے اتنا گھنونا کام سر انجام دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ شرمندگی نظر آتی ہے، نہ پچھتاوا نظر آتا ہے، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ جانے یہ کیسے سخت دل لڑکی ہے۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بہنیں تو اپنی جان قربان کر دیتی ہیں، بہنیں تو ان کے اوپر اپنا آپ نچھاور کر دیتی ہیں۔ بھائی ظالم بھی ہوں، بھائی بے رحم بھی ہوں، بھائی لڑتے بھی ہوں، بھائی جھگڑتے بھی ہوں، بھائی جتنے بھی ظالم اور تشدد پسند کیوں نہ، مگر بہن جو ہے ان پہ پھر بھی اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہر زیادتیاں بھول کے بھی وہ بھائیوں پہ قربان ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کیسی بہن تھی جس نے، جبکہ بقول اس کے کہ بھائی بہت پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، خیال رکھنے والے تھے، صرف ایک یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی شادی میں رکاوٹ بن رہے تھے، اور اس ایک وجہ کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا۔ نہ زمین کانپی، نہ آسمان لرزا، نہ اس لڑکی کے دل میں رحم آیا۔ ایک مہینہ پہلے کی پلاننگ تھی ان کی، 1-1.5 مہینہ پہلے کی پلاننگ چل رہی تھی، اور لیکن 1-1.5 مہینے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جو اس کو ترس آتا اور یہ اپنے بھائی کو جو ہے بچا لیتی۔ اب شوٹرز کو بھی پکڑا، شوٹرز سے بھی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ 2,70,000 روپیہ جو ہے ان کو دیا گیا، اور وہ جب یہ انارکلی سے ان کا بھائی جو تھا نکل کر گوال منڈی کی طرف کھانا کھانے جا رہا تھا، جیل روڈ پہ پہنچا ہے تو وہاں انہوں نے شوٹرز نے اس کو فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور اب ان کے گھر میں کیا بچا؟ جو بڑھاپے کا آسرا تھا، جو ان کا سہارا تھا، جو ساتھ دینے والا تھا، اس طرح سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کے سہارے کو چھین لیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دماغوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے دل کیوں ایسے پتھر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو میڈیا جو کچھ دکھاتا ہے نا، اس کا اثر بہت پڑتا ہے، ہمارے لاشعور میں یہ چیزیں قید ہوتی رہتی ہیں، اور جن کو ہم جب شعوری طور پہ کرتے ہیں تو ہمارے دل نہیں کانپتے، ہمارا ضمیر نہیں لرزتا، ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ ایک عشق کے پیچھے اپنے جان سے پیارے بھائی کی جان لے لی، وہ جس بھائی کے ساتھ پل پل زندگی گزاری تھی، جس بھائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا
اتنے عرصے کا ساتھ تھا، پیدائش سے لے کر اب تک بھائی کے ساتھ قدم قدم پہ وقت گزارا، ایک یادیں سب کچھ، وہ 4 مہینے کی 4 سے 5 ماہ کی منگنی پہ حاوی ہو گیا۔ 4 5 ماہ کی منگنی اس پہ حاوی ہو گئی۔ نہ وہ پیار یاد رہا، نہ بہن بھائیوں کا سلوک یاد رہا، نہ کچھ، نہ ماں باپ کی بزرگی نظر آئی، نہ ان کا احساس رہا۔ بس یاد رہا تو صرف وہ ایک پیار کا رشتہ جو منگنی تک تو جائز بھی نہیں ہوتا، نکاح میں جا کے وہ جائز رشتہ بنتا ہے۔ نکاح سے پہلے تو یہ رشتہ اسلام کی نظر میں جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں منگنی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب تک کہ ہمارے اسلام میں نکاح کو جو اہمیت دی گئی ہے اور نکاح جو ہے وہ جائز قرار دی گئی ہے، تو اس کو میں اس نسبت سے ناجائز ہی تصور کروں گی کہ اس ناجائز رشتے کی وجہ سے اس نے ایک اپنے جائز رشتے کو خاتمے پہ مجبور کر دیا۔ کیا ہم لوگوں کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم رشتوں کا احترام بھول گئے ہیں، ہم رشتوں سے پیار محبت بھول گئے ہیں؟ حالانکہ ہمیں قدم قدم پہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ مفہوم ہے ان کی حدیث کا، بات کا، کہ جس نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ ہم سے نہیں۔ اب رشتہ داروں میں سارے ہی رشتے آ جاتے ہیں، وہ چاہے بھائی کا ہو، چاہے بہن کا ہو، چاہے کسی چیز کا بھی ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آئے دن ایسے قصے سن کے جو ہے ہمارے ساتھ کیا بن رہا ہے، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ، ہمارا ضمیر جو ہے وہ بھی ان چیزوں کا عادی ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا نہ آئے، اللہ نہ کرے، کہ ہر بندہ جو ہے وہ بے حس ہو جائے۔ ابھی بھی شاید کچھ دنیا میں اچھے احساس کرنے والے لوگ باقی ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں جب سب بے حس ہو جائیں گے، اور اتنے بے حس کے بالکل رشتوں کا تقدس اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک جنگلی معاشرہ بن جائے گا۔ یہاں پہ ایسے گمان ہوگا جیسے جانور رہ رہے ہیں، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برے وقت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم کرے، اور ہمارے پاکستان پہ، اس کے رہنے والوں پر اپنی رحمت کرے، اور ان لوگوں کو ان کے اندر جو ہے دین اسلام سے اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اچھے سے کمنٹس کریں، جس کی مجھے بے حد ضرورت ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔